السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دو اہم ترین ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے قائد نے اپنی بہن جو ان سے جیل میں ملنے گئی تھیں ان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا وزنی ہے، کتنا افیکٹو ہے اور کتنا بروقت ہے، یا یہ عمران خان کی غلطیوں میں سب سے بڑی اور آخری غلطی ہو سکتی ہے، اس پہ بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، عمران خان کی آپ نے دیکھا ہے کہ جی ان کی بہن نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر کے حوالے سے، اور وہ فیصلہ کرے کہ کون ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا اور 9 مئی کے اور 24 نومبر کے لوگوں کو رہا کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے علیمہ خان نے عمران خان کے ریفرنس سے، کہ اگر یہ 9 مئی کے اور 24 نومبر کے آپ کے لوگوں کو جو گرفتار کیا ان کو نہیں رہا کیا گیا، اور ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی انکوائری نہیں کی گئی، تو تحریک انصاف سول نافرمانی کا اعلان کرے گا۔ اب یہ سول نافرمانی کتنا ایفیکٹو ہے، کیا کتنی صحیح فیصلہ ہوگا عمران خان کا، کتنا بروقت فیصلہ ہوگا عمران خان کا، کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے، یا یہ عمران خان کی سب سے بڑی اب تک غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی اور آخری غلطی ہوگی۔ وہ کیسے؟ عمران خان کی کئی غلطیاں ہیں، بہت ساری، میں سب کی تو بات نہیں کرتا، بے شمار غلطیاں ہیں۔ کیونکہ عمران خان ایک سیاسی ورکر نہیں ہے، سیاست دان ان کو بنا دیا گیا ہے، وزیر اعظم بھی وہ بن گئے ہیں، لیکن ان کی تربیت سیاسی نہیں تھی، اس لیے وہ آج تک جو باتیں کرتے ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہوتی، اس لیے ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ کتنے سارے انہوں نے اپنے دشمن بنا لیے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر 9 مئی کے اور 24 نومبر کے گرفتاروں کو نہیں رہا کیا گیا اور اس کی انکوائری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جوڈیشل کونسلز کے ذریعے، ججز کے ذریعے نہیں کرائی گئی، تو تحریک انصاف عمران خان کے حکم کے مطابق ملک میں ملک گیر نافرمانی، سول نافرمانی شروع کر دے گا۔ یہ فیصلہ کتنا بر وقت ہے، صحیح ہے، یا یہ عمران خان کی کئی غلطیوں میں ہونے والی غلطیوں کا آخری غلطی ہے، یہ آخری غلطی ثابت ہوگی اور سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان میں عدم اعتماد کی تحریک آئی، انہوں نے اسمبلی توڑ دی، پھر دیکھا کیا ہوا، اس کے بعد پنجاب حکومت کو ختم کر دیا، اچھی خاصی پنجاب میں ان کی حکومت تھی، پھر KPK کی حکومت کو ختم کر دیا، کتنی اہم حکومت تھی، پھر اس کے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، پھر سائفر ایک سینسٹیو ڈاکومنٹس کو پبلک کر دیا۔ یہ سب غلطیاں ہیں عمران خان کی، بڑی غلطیاں ہیں۔ اور اس کے بعد 9 مئی جیسا واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بھرپور انداز سے اور سنگین الزامات لگائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی عمران خان سے، جس کے بعد ان کے لوگوں نے پوری دنیا میں فوج کے خلاف ایک پورا منظم پروپیگنڈا کیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد 24 نومبر کی جو کال دی، یہ کہہ کہ یہ فائنل کال ہے اور وہ ناکام ہوئی، یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی۔ اور اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو وہ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، اور سول نافرمانی
جس دن عمران خان نے اعلان کر دیا، کیونکہ کئی مقدمات بن گئے اور ان وجوہات سے جو غلطیاں کر رہے ہیں، مسلسل مقدمات بن رہے ہیں اور ایسے مقدمات بن رہے ہیں جس پر اب فوجداری مقدمات کی طرف جا رہا ہے، جس پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے، مسلسل ان پہ کیسز ہو رہے ہیں، مسلسل انکوائری ہو رہی ہے، مسلسل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے. اور اب اگر یہ سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں تو جس طریقے سے ان کے تمام وہ فیصلے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے وہ ناکام ہوئے، غلط ثابت ہوئے، اس کا ان کو نقصان پہنچا، ان کی تنظیم کو نقصان پہنچا. سول نافرمانی ان کو بغاوت کی مقدمات کی طرف لے جائے گا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور آخری غلطی ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کارڈ، آخری کارڈ میرے پاس ہے، آخری کارڈ ہے. آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان جب 2018 کا الیکشن تھا اور اس وقت بھی ایسے حالات آئے کہ جب عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ جی کچھ بھی کر لیں گے، میرے پاس آخری کارڈ ہے، لیکن وہ آخری کارڈ نہیں آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب جیل برو تحریک کا دور تھا، اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی میرے پاس آخری کارڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی ناکامی بھی ہوئی. پھر عدم اعتماد کی تحریک کے وقت اپنے لوگوں کو اعتماد دلانے کے لیے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے کر لیں، اعتماد لیں، میرے پاس آخری کارڈ ہے. نہیں ہوا. فورن فنڈنگ کیس میں جب ان کے اوپر کیسز بن رہے تھے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس آخری کارڈ ہے. اسی طریقے سے اب 24 نومبر اور بھی دیگر موقع پہ انہوں نے آخری کارڈ کا ذکر کیا، لیکن کبھی آخری کارڈ لے کے نہیں آئے. اور اب جب کہ وہ 24 نومبر کی کال ان کی ناکام ہو گئی ہے، پھر ایک دفعہ اعلان کیا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. اس جملے کا استعمال وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے لیڈرز اور اپنے لوگوں کو، سپورٹرز کو، ووٹرز کو انٹیکٹ رکھیں کہ ابھی بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. وہ سیاسی جنگ یا قانونی جنگ ہارتے چلے آ رہے ہیں. قانونی جنگ کے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی وکیلوں کو اپنا کیس دیا ہے، کسی ایسے وکیل کو جو نامور وکیل ہے وہ ان کا کیس نہیں لڑ رہا ہے. اور جو سیاسی لڑ رہے ہیں ان کے مفادات ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. عمران خان باہر آ گئے تو یہ سارے بونے ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.